بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ اللہ پاک سلامت رکھے، صحت دے، تندرستی دے، آمین۔ جی پیارے دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے۔ جی پیارے دوستو، جی آپ کے سامنے جو پودا نما درخت نظر آ رہا ہے، اس کو ارنڈ کہتے ہیں۔ بید انجیر، ارنڈی، خرو، پنجانگل، اس کے علاوہ رینڈ، اور عام زبان کے اندر اس کو بید انجیر اور رینڈ کہتے ہیں۔ پہلے دوستو، اس کا جو پودا یا درخت نما ہو جاتا ہے، تقریباً 8 سے 10-12 فٹ اونچا اس کا درخت بن جاتا ہے۔ اس کے پتے اور تنے کے سیخوں پر سفید رنگ کا مواد لگا ہوا ہوتا ہے، جو ہاتھ لگانے پر ہاتھ کے ساتھ چمک جاتا ہے۔ اس کے پتے جو ہیں بڑے اور چوڑے اور ہتھیلی کی طرح 5 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور اس کے پتوں کے کنارے جو ہوتے ہیں وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتوں کی سیخ جو ہے وہ لگ بھگ 1 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ ارنڈ جو ہے سے کالی ہوتی ہے، اور پھول جو ہیں اس کے جب یہ پھول کھلتے ہیں تو زردی مائل اس کے پھول جو ہیں وہ کیسر کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے جو پھل ہیں وہ لگ بھگ جو ہے وہ گچھوں میں لگتے ہیں۔ پھول بھی گچھوں کی شکل میں لگتے ہیں۔ جب پھول جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو پھر ان میں پھل بن جاتے ہیں۔ اوپر سے سبز رنگ کا پھل ہوتا ہے، اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے یا چھلکا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر نرم کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر سیاہی مائل بورے یا سرخی مائل بورے، جن کے اوپر کچھ داغ سے لکیریں سی بھی ہوتی ہیں، وہ تخم بن جاتی ہیں، اس کے بیج بن جاتے ہیں۔ لیکن بعد جو ہے درختوں کے تخم سفیدی مائل سے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کے درخت جو ہے یہ رنڈ کے جو تخم ہیں وہ لال اور سفید 2 قسم کے پھل دینے والے ہوتے ہیں۔ رنڈ سفید بھی ہوتا ہے اور سرخ بھی ہوتے ہیں۔ ہر پھل کے اندر تقریباً جو ہے وہ 3 جو ہے وہ تخم یا بیج ہوتے ہیں۔ یہ بیج یا تخم جو ہیں ایک غلاف کے اندر بند ہوتے ہیں۔ جب اس غلاف کو توڑا جائے تو اس کے اندر سفید رنگ کا مغز نکلتا ہے۔ یہ موسم برسات کے شروع میں اس کے جو تخم ہوتے ہیں اس کو بویا جاتا ہے، اس کی کاشت کی جاتی ہے، اور موسم برسات جب ختم ہوتا ہے تو یہ اس کے جو ہے بڑے پودے یا بڑے درخت بن جاتے ہیں، اور اسوج کاتک تک یہ پھل جو ہے پک کر اس کے پھل تیار ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ جو ہے یہ پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خریف کے ساتھ پھیلنے والے تخم یا جو لگتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں، اور موسم ریبی جو ہوتے ہیں ان پہ جب بیج تخم لگتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ قدرے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ان تخموں کا تیل جو ہے نکال کر جو ہے استعمال اکثر کیا جاتا ہے، جس کو کسٹر بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے پتے اور روغن استعمال اکثر کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس کی جڑ کو بھی جو ہے دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پیدائش کے لحاظ سے یہ جو ہے پاکستان اور ہندوستان میں کم و بیش تقریباً ہر علاقے میں یہ پایا جاتا ہے۔ یہ جنگلی بھی ہوتا ہے اور خودرو بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی کھیتی یا کاشت بھی کی جاتی ہے، کاشت کر کے بھی اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس کا جو روغن ہوتا ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مغز جو ہے وہ اسہال لانے کے لیے زیادہ مقوی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پتوں سے بھی معمولی اسہال آتے ہیں، اور یہ بہت مقوی ہے۔ افعال کے لحاظ سے، فوائد کے لحاظ سے، یہ جو اس کا مغز یا تخم بید انجیر ہے، یہ مخرج کرمی شکم ہے، پیٹ کے کیڑوں کو خارج کرنے کے لیے مفید ہے، معین صلابت ہے۔ اس کے علاوہ مدر حیض ہے، جالی ہے، بہترین قوی مسل ہے، یہ محلل ہے۔ اس کے علاوہ مسکن اورام بھی ہے۔
اس کے علاوہ اس کے جو پتے ہیں، اس کے جو وہ تریاکے مار یعنی کہ موذی سانپ وغیرہ اگر کاٹ جائے تو اس کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں۔ ملین اور مخرج کرم شکم ہونے کی وجہ سے پیٹ کے کیڑوں کو مارنے والی ادویات کے اندر اس کو استعمال کرایا جاتا ہے، یعنی کیڑے مارنے والی دوائی کھلانے کے بعد اس کا استعمال پلانے کے بعد جس کے باعث یعنی کہ باعث جو اندر کیڑے ہیں وہ مر چکے ہوں گے وہ خارج کرنے کے لیے بہت مفید ہے، بہترین مسل اور بہترین جو ہے ملین ہے۔ اور یہ ملین صلابت ہونے کی وجہ سے صلابت اعصاب اور ہر قسم کے سخت ورموں یعنی کہ مثلا گینٹ مالا، کچھرالی، بدو وغیرہ جو اس قسم کے جو مرض ہوتے ہیں، امراض ہوتے ہیں، اس کے اوپر ضماد جو ہے اس کے لگانے سے یا اس کی کھیر بنا کر باندھنے سے عضلات اور اورام ورم جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے جو ہو جاتے ہیں اور جلد جو ہے وہ اس کے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موصل ہونے کی وجہ سے بلغمی امراض مثلاً فالج، لکوہ، راشا اور کھانسی، اس کے علاوہ دمہ، قولنج، استرخاء، وجع المفاصل وغیرہ میں مندج کے بعد استعمال کرانے سے بلغم و ماہیت بذریعہ موصل خارج ہو کر جو ہے مندرجہ بالا امراض جو ہیں ان میں انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے جو اوپر بتائے گئے ہیں، فالج، لکوہ، راشا، کھانسی وغیرہ۔ اس کے علاوہ جعلی جو ہے ہونے کی وجہ سے جو محلل ہے، مسکن ہونے کی باعث جلدی داغ، دبے مثلا کلف، سلیل، جرب، نکرس، وجع المفاصل میں اس کا ضماد کرنے سے جو ہے آرام آتا ہے۔ اس کے برگ یعنی پتے جو ہیں محلل ہیں اور مسکن ہیں، اور ان میں اوجاع ہونے کے بعد کسی گرم تیل کی مالش کر کے نیم گرم باندھنے سے اس سے سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ اس کا بھجیا سی بنا کر ورموں پر باندھنا بھی مفید ہے۔ تریاکے مار ہونے کی وجہ سے یعنی موذی سانپ اگر کاٹ جائے تو اس کی وجہ سے مار گزیدہ کو اس کے نرم پتے گوٹ کر پلانا، بار بار پلانا، اس سے قے آتی ہے اور دست آ کر زہر جو ہوتا ہے اس کا خراج ہو جائے گا اور جو ہے مریض کو انشاءاللہ آرام ہوگا۔ مقام جو گزیدہ یعنی جس کی جگہ پہ کسی موذی جانور نے کاٹا ہے اس سکل یا بھجیا کو اس پر باندھ دیں، اور فیوم کا زہر بھی اسی طرح خارج جو ہے اس سے کرایا جا سکتا ہے۔ خاص نفع جو ہے بہترین مسل ہے، محلل اورام ہے۔ اس کی خوراک جو ہے مغز جو ہے وہ 2 سے 5 دانے تک، برگ جو ہیں اس کے پتے جو ہیں وہ نرم 7 ماشا سے 1 تولے تک، پتوں کا رس جو ہے وہ 2 ماشا سے وہ 8-9 ماشے تک، کسٹرائل جو ہے جس کو بید انجیر بھی کہتے ہیں یہ بھی استعمال جو ہے آپ کرا سکتے ہیں 10 ماشا تک۔ جی پہلے دوستو یہ جو ہے رنڈ ہے، مزاج کے لحاظ سے گرم خشک مزاج ہے اس کا، اور یہ مسل اور مخرج بلغم، یہ بہترین ملین اور قاتل کرم شکم اور مسکن اورام، مسکن اوجاع، ملین صلابت یہ اپنے اندر فائدیت رکھتا ہے۔ مسل اور مخرج بلغم ہونے کی وجہ سے بلغمی امراض، قولنج، ریحی اور اس کے علاوہ قبض کے لیے مفید ہے۔ ملین اور مزلق یا ماہ ہونے کے باعث بذریعہ حقنہ اور اس کے حلیب یا مزیج بنا کر جو ہے دودھ جیسا شیرہ بنا کر یا قدرے گوند اور قلیل مقدار میں افیون ملا کر اس کی رنگت تبدیل اس سے ہو جاتی ہے۔ پیچس کے لیے انتہائی جو ہے استعمال کراتے ہیں، مفید ہے۔ اگر سدے زیادہ ہوں تو روغن بید انجیر جو ہے وہ 3 سے 4 تولے دودھ میں ملا کر دینے سے انشاءاللہ تعالی سدے جو ہیں وہ ان کے لیے فائدہ ہے، مفید ہے۔
اور سودی پیچس جو ہے اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قاتل قحم شکم یعنی پیٹ کے کیڑے جو ہے ان کے کیڑوں کو مارنے والی اور دوائی کھلانے کے بعد اس کا استعمال کرایا جاتا ہے، جس سے کیڑے جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ جی پیارے دوستو، بہترین محلل اورام ہے اور مسکن اوجاع ہے، ریحی دردوں وجع مفاصل کے لیے اس کے تیل کی بھی مالشیں کی جاتی ہیں، اور صلابت اور سختی ورم کے اوپر نیم گرم اس کے پتے جو باندھنے سے جو ہے وہ زخم نرم ہو جاتے ہیں اور اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ جی پیارے دوستو، ہر دوائی اپنے معالج اور طبیب کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے۔ یہ تھا اورینٹ اور بیدانجید، اس کے روگن کو اسٹرائل کہتے ہیں۔ جی پیارے دوستو، اس کی شناخت چند ایک فوائد دعاؤں میں یاد رکھیں، بشرط زندگی پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعاؤں کا طالب بندہ نچیز خاتم الحکامہ حکیم محمد طیب قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد زندہ صحبت باقی۔